الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی آغوش رحمت میں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے، تو ہم نے آپ کو اپنے آغوش کرم میں جگہ دی،
ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لیے اسباب بنائے، آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کیا، پھر وہ راہ بھی عطا کی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، قناعت دے دی ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے، جو آتا جائے لے کے جاتا جائے۔ اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا کچھ حضور سے سنا ہے، لفظ لا نہیں سنا، نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے کسی سائل کو جھڑکا، بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے کندھے مبارک پہ رکھی تھی، تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردن مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے، اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے، میں مانگنے والا ہوں، میں سائل ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اس نے مانگا کس طرح؟ چادر کھینچ کے، گلے میں نشان ڈال کے، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اس نے چادر کھینچی ہے پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ پھر میرے رسول نے چرچے کیے، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا سارے دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا، پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ پھر حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی پرواہ، تم نے پرواہ نہیں کرنی۔ کہتے میں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ۔ اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے۔ غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے، اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، جو کرنا ہے وہ کرے، بات ختم ہو گئی۔ اب طے جو کر لیا ہے، اب تیرے ہو جو گئے، اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں۔ اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں، مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے
دلوں میں ملتا ہوں، وہاں مجھے تلاش کرو، میں وہاں ملوں گا۔ جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ، پھر مزہ کتنا آتا ہے، پھر لطف کتنا آتا ہے۔ آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے اندر کی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی۔ ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر پھینک دے تو وہ اژدہا بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا۔ تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے لیے کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے، اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں گے، آپ کا رب لڑے۔ حضور، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ حضور، ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جانے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے۔ حاضر ہیں اور حاضر، بولیے، حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم، کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا۔ آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے۔ آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی۔ لوگ، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا۔
आला हजरत ने 4 बड़े लोग थे जिनको लोग बड़ा जानते थे, उनकी गलतियों पर उन्हें तंबीह की और कहा कि अगर आप रुजू कर लें, तौबा कर लें तो आपके लिए दरवाजा भी खुला है। लेकिन सब जोर लोगों ने इस बात पे लगा दिया कि वो शिद्दत पसंद थे, मलामत की, उनके खिलाफ किताबें लिखी, जाने क्या क्या कहा। उनकी उस एक बात को लेकर जो कि ऐने हक थी, लोगों ने शिद्दत पसंद कहा। और जो फाजिल बरेलवी ने सारी जिंदगी इश्क रसूल का दर्स दिया, जो 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जो उन्होंने रसूलुल्लाह के तराने लोगों को याद कराए, जो उन्होंने हर उन्वान पर कलम उठाया, लोग उनकी खिदमात को भूल गए। याद रखो, तनकीद की ऐनक लगा के देखोगे तो सारी दुनिया गलत ही नजर आएगी, और मोहब्बत के साथ देखोगे तो अल्लाह ने कायनात में बड़ा हुस्न रखा हुआ है। रब की मखलूक बड़ी प्यारी है, बड़ी शानदार है, बड़ी बंदा नवाज है। मेरे अलैहिस्सलाम के गुलामों में जितने लोग भी थे, उन सब के, ये जो हमारा ख्याल होता है ना कि सारे लोग हमें अच्छा कहे, ये ख्याल सिरे से दुरुस्त है ही नहीं। सारी दुनिया मुसलमान हो गई, अल्लाह को मानने लगी है, हुजूर का कलमा पढ़ने लगी है, तो आपको सारे अच्छा कैसे कह देंगे? जब रब रसूल के बारे में अभी सारे लोग कलमा नहीं पढ़ते, मुती और फरमा बरदार, तो आपका ये दावा कैसे है? आप ये कैसे महसूस? महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 गिरोहों में जो सुलह कराएगा, रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाए। तो अब अगर इसने इसलिए सुलह करानी थी वाकया ही कि ये दोनों गिरोह मुझे चौधरी माने, तो फिर तो एक ने इनकार कर दिया कि मैं चौधरी नहीं मानता, तो ये पीछे हट गया। तो अगर इसलिए सुलह करानी थी कि रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब दे, तो फिर कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसको चाहिए ये आगे बढ़े और 2 लोगों के सरों को जोड़ दे, सुलह करा दे, इत्मीनान करा दे, शऊर करा दे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब ये देखते हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मतमा नजर है, तो हम बहुत सारी कमजोरियों का शिकार होते हैं, बहुत सारी कोताहियां कर जाते, बहुत सारी गलत फहमियां और गलत फैसले हमसे सरजद होते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि लोगों की यहां राय क्या है, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। आपने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप मंजिल पर सही हैं, फिर आपने रास्ता छोड़ना नहीं, आपने सफर बड़ा सादा सा काम है आजकल हमारे यहाँ। अगर खानदान के अंदर, कबीले के अंदर 2 लोगों के रिश्ता हो सकता है, लड़का और लड़की हमारे अपनों के हैं और हमारी थोड़ी सी मुदाखलत से मामला ठीक हो सकता है, तो मैंने ये देखा है कि बड़े बूढ़े, सारे नहीं लेकिन अक्सर इल्ला माशाअल्लाह, वो मुदाखलत नहीं करते। उनकी थोड़ी सी कोशिश थी, खानदानों में जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो दूर हो के रिश्ते हो सकते हैं, वो कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने ये कहते हुए लोगों को सुना है कि बाद में जो शिकायतें आएंगी वो कौन पूरी करेगा? आपके बहू और बेटे की जो शिकायतें हैं वो कौन पूरी कर रहा है? आप कर रहे हैं ना? अगर आप ये देखें ये काम कितना अच्छा है कि आपने 2 घरों को मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत रबिया बिन काब का निकाह भी कराया है, हजरत उसामा बिन ज़ैद का भी हुजूर ने रिश्ता कराया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इन कामों पर तवज्जो देते कि जहां मेरे आगे बढ़ने से कहीं गुलामों के भले हो सकते हैं तो हुजूर आगे बढ़ते, वो भला करते। हमारा किरदार कमजोर हो जाता है, हम कहते हैं कि वो शिकायतें, वो जो उलामे आएंगे तो वो किसने लेने हैं? तो एक बुजुर्ग से मैंने मोहब्बत के साथ कह दिया था, मैंने कहा आपकी कितनी जिंदगी है? 60-70 के तो आप हो ही गए। आप अपनी जिंदगी सेव कर रहे हैं अगले वाली के मुझे कोई शिकायत ना दे, मलामत ना करे, लेकिन 2 खानदान जोड़ रहे हैं उससे आप किनारा कर रहे हैं। आप 10 साल और जिंदा रह लेंगे, 15 जिंदा रह लेंगे, आप अपने उन 15 सालों को तो महफूज कर रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा खैर का काम था, अच्छाई का काम था, भलाई का काम था, उस काम से आप रुक रहे हैं।
اسی طرح دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا. تو بھائی یہ یاد رکھیں، مکافات عمل ہے. اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے. اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو. یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے. اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو. یہ بھی تمہاری مدد ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینوں کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی. تو بھی ایسا نہیں ہوتا. شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے. پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے. اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے. ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے. دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا. اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی. وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے. اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے. وہ کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے. بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے. وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے. پھر بات ذرا آگے بڑھی. میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی. کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریح نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی. چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت، کہ چودراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی. اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے، یہاں عداوت ہوتی ہے.
یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئی کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو معنی بندہ تھا، ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے تو اس زمانے میں خطوط تھی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی۔ کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر ہے کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں، پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے، نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے،
پوری پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں. ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے. لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے. 14 جلدوں میں کتاب لکھی ہے آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل. اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے. اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی. کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی. پھر اس بے ایمان نے کھول کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا. تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے ہیں، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا. خلق قرآن کا، یہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں. ایک فتنہ تھا. امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا. پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی. جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے. جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے ہیں. لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں. برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا. تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے. جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا. ابو الحسن نام کا پکا چور تھا. پکے چوروں کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے. لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر. حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات. اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی. امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں. ہر نماز کے بعد دعا کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے. ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو. کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی. حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ. کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں.
پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں۔ بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے۔ یہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا۔ یہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نہ نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔